جوہری مذاکرات سے پہلے ابرۂ ہرمز کھولنے اور ناکہ بندی ختم کرنے کی ایرانی تجویز مسترد۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے ایران کی بحری ناکہ بندی اس وقت تک برقرار رکھی جائے گی جب تک ایرانی حکومت ایسا معاہدہ قبول نہ کرے جو اس کے جوہری پروگرام پر امریکی خدشات کو دور کرے۔ امریکی ویب سائٹ کے مطابق صدر ٹرمپ نے کہا ناکہ بندی بمباری سے کچھ زیادہ مؤثر ہے۔ ایران شدید دباؤ میں ہے اور اس کے لیے حالات مزید خراب ہوں گے۔ خلا بازوں سے ملاقات کے دوران صدر ٹرمپ نے کہا ایران کے خلاف جنگ میں اہداف حاصل کر لیے۔ روسی صدر سے ٹیلی فون پر بات ہوئی۔ صدر پوتن ایران کی مدد کرنا چاہتے ہیں، وہ نہیں چاہتے ایران جوہری ہتھیار استعمال کرے۔ روسی صدر ایران کی یورینیم افزودگی کے معاملے پر فکر مند ہیں۔ ان سے کہا کہ پہلے آپ یوکرین جنگ ختم کریں۔ پوتن وکٹری ڈے پر جنگ بندی کا اعلان کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکانے کے لیے اے آئی جنریٹڈ تصویر کا سہارا لے لیا۔ ایران کو ڈیل نہ کرنے پر حملے کی دھمکی دے دی۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا مجھے مزید اچھا بننے کی ضرورت نہیں، ایران کو جلد سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ تہران نہیں جانتا غیر جوہری معاہدہ کیسے کرنا ہے، ایران اپنے معاملات ٹھیک نہیں کر سکتا۔ ایران کی بحری ناکہ بندی کا مقصد ملک کو کمزور کرنا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ ایران کو سخت گیر اور اعتدال پسند گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ وہ معاشی دباؤ اور اندرونی اختلافات کے ذریعے ایران کو جھکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دشمن بحری ناکہ بندی اور میڈیا پروپیگنڈے کے ذریعے معاشی دباؤ اور اندرونی تقسیم کو ہوا دے کر ہمیں کمزور کرنا چاہتا ہے۔ ایران جنگ پر اب تک $25 ارب کا امریکی خرچہ۔ پینٹاگون کے عہدیدار جولز ہسٹ کا کانگریس کی آرمڈ سروسز کمیٹی کے سامنے انکشاف۔ بریفنگ میں کہا رقم کا زیادہ تر حصہ اسلحہ اور گولہ بارود پر خرچ ہوا۔ پیٹ ہیگسٹ نے ایران جنگ کو امریکہ کی بقا کی جنگ قرار دے دیا۔ کہا صدر کی جانب سے $1.5 ٹریلین کے فوجی بجٹ کی درخواست سنگین صورتحال کی عکاس ہے۔ جنرل ڈینکن نے کہا ہمیں اپنی افواج کو مزید جدید بنانے کی ضرورت ہے۔ ایران جنگ کا مقصد امریکہ کو محفوظ بنانا تھا۔ ایران کو کسی صورت جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ڈیموکریٹ رکن کانگریس جان گار ایمنڈی نے ایران جنگ کی اسٹریٹجک سمت پر سوالات اٹھا دیے۔ کہا صدر ٹرمپ جنگ کی دلدل میں پھنس چکے ہیں۔ یہ جنگ امریکہ کے لیے سنگین خود ساختہ نقصان ہے۔ جنگ میں 13 امریکی فوجی ہلاک ہوئے۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹ کو مخاطب کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ آپ اور صدر جنگ کے پہلے دن سے امریکی عوام سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ جنگی حکمت عملی ناکام ہو گئی کیونکہ ایرانی حکومت قائم ہے۔ ایران کا میزائل اور ڈرون نظام موجود ہے۔ ایران کا چین، روس اور شمالی کوریا کے ساتھ تعاون مزید مضبوط ہوا ہے۔ ہیگسٹ نے کہا کہ یہ غیر ذمہ دارانہ بیان ہے اور اس دعوے کو مسترد کیا کہ صدر ٹرمپ کسی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ امریکی وزیر جنگ نے کہا اس طرح کے بیانات امریکہ کے دشمنوں کے لیے پروپیگنڈے کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 2022 کے بعد بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ برطانوی خام تیل کی قیمت میں 8% کا اضافہ $118.80 فی بیرل فروخت ہونے لگا۔ امریکی خام تیل 7% مہنگا ہو گیا۔ فی بیرل قیمت $107 تک پہنچ گئی۔ امریکی صدر ٹرمپ کی تیل کمپنیوں کے اعلیٰ افسران سے ملاقات۔ وائٹ ہاؤس حکام کے مطابق ایران کی ناکہ بندی طویل ہونے کی صورت میں عالمی آئل مارکیٹ پر اثرات سے متعلق مشاورت کی گئی۔ بے پناہ کاوشیں کی گئیں پاکستان کی طرف سے، جس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور اسحاق ڈار صاحب انہوں نے بہت کوشش کی۔ 11 اپریل کی رات جو بات چیت کا جو سلسلہ یہاں پر ہوا وہ 21 گھنٹے چلا۔ فارن منسٹر ایران کے وہ تشریف لائے اپنی ٹیم کے ذریعے، ان کے ساتھ پھر میراتھن سیشنز ہوئے، لیکن اس دوران خام تیل کی قیمتیں دوبارہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ جمعہ ہے، اس دن پھر ہم نے نئی قیمتوں کا تعین کرنا ہے، تو یہ ایک چیلنجنگ صورتحال ہے۔
امن کے لیے کوششیں جاری رہیں گی۔ پاکستان کی کوششوں سے سیز فائر میں توسیع ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو، کہا ہماری کوششوں کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ فریقین میں ثالثی کی کوشش کی گئی۔ ساکھدار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے خطے میں قیام امن کے لیے صدق دل سے بھرپور کاوشیں کی۔ 11 اپریل کو ایران امریکہ مذاکرات کا سیشن 21 گھنٹے چلا۔ دعا کو ہے جنگ جلد ختم اور امن قائم ہو۔ جنگ کے باعث ہماری معاشی ترقی کا سفر رک گیا، ہمارے سامنے مسائل کے پہاڑ کھڑے ہیں، مشکل وقت سے کامیابی کے ساتھ نکلیں گے۔ تیل کی قیمتوں کے حوالے سے چیلنجنگ صورتحال ہے، خام تیل کی قیمتیں پھر آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ جمعے کو تیل کی قیمتوں کا دوبارہ تعین کرنا ہے۔ جنگ سے پہلے ہفتہ وار پیٹرولیم بل $300 ملین تھا، اب $800 ملین ہے۔ پاکستان نے $3.5 ارب کے بیرونی قرضے واپس کیے۔ معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سعودی عرب کی قیادت کے مشکور ہے۔ سیر پر سوا سیر، برطانوی بادشاہ چارلس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو لاجواب کر دیا۔ بولے، مسٹر ٹرمپ، آپ نے کہا اگر امریکہ نہ ہوتا تو یورپی ممالک جرمن بول رہے ہوتے، اگر ہم نہ ہوتے تو امریکی فرانسیسی بول رہے ہوتے۔ امریکہ کے خاص تعلقات برطانیہ کے ساتھ نہیں، اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ میں امریکہ میں برطانوی سفیر کرسچین ٹرنر کی آڈیو لیک ہونے کا انکشاف۔ آڈیو میں برطانوی سفیر نے کہا امریکہ اور برطانیہ کے درمیان تعاون جاری رہے گا، لیکن یہ تعلق اب پہلے جیسا نہیں۔ بدلتی ہوئی عالمی صورتحال کے مطابق امریکہ اب برطانیہ تعلق بھی نئی شکل اختیار کر رہا ہے۔ یورپ اب مکمل طور پر امریکہ کے سیکورٹی نظام پر انحصار نہیں کر سکتا۔ مغربی اتحادی ممالک کو اپنے تعلقات اور ذمہ داریوں کا سر نو جائزہ لینا ہوگا۔ برطانوی دفتر خارجہ نے امریکہ میں برطانوی سفیر کے لیک بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا یہ سفیر کی ذاتی رائے اور خیالات ہیں، حکومتی پالیسی کی عکاس نہیں۔ لندن کے علاقے گولڈرز گرین میں چاقو سے حملہ، 2 یہودی زخمی۔ برطانوی پولیس نے حملے کے شبے میں ایک شخص کو حراست میں لے لیا۔ پولیس نے چاقو حملے کو دہشت گردی کا واقعہ قرار دے دیا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی حملے کی مذمت، کہا لندن میں چاقو سے حملہ تشویشناک ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی ملاقات، خطے میں حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کا خطے میں امن کے لیے فریقین کے درمیان مکالمے کی اہمیت پر زور، پاکستان کی کوششوں پر سعودی عرب کی حمایت کا شکریہ۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان برادرانہ تعلقات اجاگر، اسحاق ڈار کی برطانوی وزیر خارجہ یوویٹ روپر سے ٹیلی فونک گفتگو، رہنماؤں نے خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ برطانوی وزیر خارجہ نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کاوشوں کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی فوج کے جنوبی لیبنان پر حملوں میں شدت، 400 ٹن دھماکہ خیز مواد سے حزب اللہ کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوج کے مطابق اس نے قنطرہ میں 2 کلومیٹر طویل سرنگ پر حملہ کیا۔ بنت جبیل اور دیگر علاقوں میں 3 امدادی کارکنوں اور 1 فوجی سمیت 7 افراد شہید ہو گئے۔